پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی اس کے حوالے سے چین کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ بیجنگ ہے اس تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اس وقت؟ بہت شکریہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ چین کا جو 22 اپریل سے لے کے ابھی تک بڑا مثبت رہا ہے، متوازن رہا ہے اور بڑا مفید بھی رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے دو تین چیزیں کہی ہیں، اور لیکن ایک جو نقطہ ہے وہ انہوں نے بار بار جس کی طرف انہوں نے زور دیا ہے دونوں فریقوں کو، وہ یہ ہے کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور ڈی ایسکیلیشن کریں اور معاملات کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چین نے اس چیز پہ بھی ان کا اس پہ بھی کردار رہا ہے جو میڈیشن ایفرٹ ہے، کہ تاکہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور جو سیز فائر ہے اس کی طرف جو ہے وہ چیزیں لے کے جائی جائیں۔ تو یہ حال سے ایک مثبت اور تعمیری کردار چین کا رہا ہے۔ تو اسی جو مجموعی تناظر ہے 22 اپریل سے، تو ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، ان کا دورہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ چین اور پاکستان، آپ کو جیسے آپ کے علم میں ہے، بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں۔ ہماری مشاورت اور جو کوارڈینیشن ہے وہ ہمیشہ رہی ہے، اور یہ بھی دورہ اسی مشاورت اور اسی کوارڈینیشن کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی۔ صحیح ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ بھی بتائیے کہ آپ کی بھی چینی قیادت سے حالیہ دنوں میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران جس انداز میں چینی ٹیکنالوجی کے بھارت کے خلاف پاکستان کے ہاتھوں استعمال کا چرچا دنیا بھر میں ہوا ہے، اس سے چین کتنا خوش ہے، مطمئن ہے، اور اس سے پاک چین دفاعی تعاون کو کتنا بوسٹ ملا ہے؟ جی دیکھیں، بہت سارے ملک ہیں، کم از کم 10 ملک تو دنیا میں ایسے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی، جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس میں کافی ایڈوانسڈ ہے۔ پاکستان خود بھی اس میں شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ملک ایک دوسرے کا اسلحہ خریدتے ہیں، جہاز خریدتے ہیں، میسائل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کو پروڈکشن بھی ہوتی ہے، کو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو پاکستان چین کے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ دیرینہ ہیں، آج کی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ جو کسی دو ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون یا دفاعی جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو اس تناظر میں جو آپ نے ابھی جس کرائسس سچویشن کا کیا، تو آپ نے دیکھا کہ دونوں سائڈز پہ دوسری طرف جو جہاز ہیں وہ کوئی ہندوستان کے اپنے جہاز تو نہیں تھے، یا جی، دوسری جو انہوں نے اسلحہ استعمال کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو چین کا جو دفاعی ہے، جو انہوں نے جہاز بنائے ہیں، یا میسائل ٹیکنالوجی ہے، یا ریڈارز ہیں، یا سیٹلائٹ کی کیپیبلٹیز ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی بذات خود بھی ایک اہمیت ہے اس کی، لیکن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور ایک مہارت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مہارت کے علاوہ آپ کو ایک حوصلہ بھی چاہیے۔ تو آئی بالکل، تھنک یہ دو کمبینیشن تھے جس میں پاکستانی پائلٹس یا پاکستانی جو افواج کے جو ہمارے جو آفیسر اور جوان تھے جو اس مربوط کارروائی میں شریک تھے، تو یہ دونوں ایک اچھی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ایک اس کا اچھا استعمال مہارت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ، تو اس کمبینیشن سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں، پاکستانی عوام میں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہم نے پبلک میں دیکھا ہے، ان کو مانیٹر کیا ہے، تو یہاں پہ بھی چینی پبلک میں بھی اچھے اور بڑے خوشی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ سینس آف ہیپینس از پریویلنگ چائنا میں اور وہاں کے لوگوں میں۔ اچھا یہ بتائیے ہاشمی صاحب کہ افغان وزیر خارجہ کا بھی بیجنگ میں موجود ہونا اور پاک چین قیادت سے ملاقات کرنا یہ کتنا اہم ہے، اور افغان وزیر خارجہ کو کیوں دعوت دی گئی؟ یہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ کا جس کی بات ہو رہی ہے، یہ اچانک سے پلان ہوئی ہے، کس حوالے سے ہوئی ہے، یہ بھی اگر آپ واضح کر سکیں کچھ۔ نہیں، کوئی اچانک تو نہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ
آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے مہینے 19 تاریخ کو وزیر خارجہ جو ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر وہ کابل تشریف لے گئے تھے. بہت اچھی میٹنگز ہوئیں, اس کے بڑے اچھے نتائج بھی نکلے, اس کے اوپر جو ہے فالو اپ بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے. تو یہ لاجیکل تھا. اور یہاں پہ چینی حکومت نے افغان وزیر خارجہ کو دعوت دے رکھی تھی. یہاں پہ سچوان پروونس چنگدو میں ایک ایکسپو ہو رہی ہے. اچھا. تو وہ پہلے سے ان کی دعوت تھی, اور ہمارا جو یہ دورہ تھا وزیر خارجہ کا, یہ بھی کچھ عرصہ پہلے سے طے تھا. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ چونکہ دونوں وزیر خارجہ یہاں پہ موجود ہوں گے, تو اس لیے پھر یہ تجویز سامنے آئی کہ ہم اس پہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ میٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ پرسوں ہوگی. اچھا, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہاشمی صاحب یہ بھی بتائی جا رہی ہے, اور شاید آپ اس پر آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس پر کتنا کھل کر کامنٹ کر پائیں گے اس سچویشن اور اس پوائنٹ پر, لیکن جب یہ پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی تو کہا یہ جا رہا تھا, کچھ ذرائع کے مطابق یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو افغان وزیر خارجہ ہیں انہوں نے شاید بھارت کا ایک خفیہ دورہ کیا تھا, اور اس کے بعد اب چین جا کر وہاں پر انہوں نے جو بھی انسائٹس شیئر کرنی ہے یا جو کچھ انہوں نے اس وقت بھارت میں دیکھا تو اس کا وہ ایک بہتر تجزیہ وہاں پر پیش کر سکیں گے. تو شاید یہ بھی ایک بات تھی جو کہ اس سارے تناظر میں ہائی لائٹ کی جا رہی ہے میڈیا پر. خیر, میڈیا میں آپ کے علم میں ہے, آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں, میڈیا میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہوتی ہیں. میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری, اور ویسے بھی اگر ایسی کوئی چیز ہے تو میرا خیال ہے سوال جنہوں نے جو لوگ ان سے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو جن سے ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے سوال ان سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاشمی صاحب, یہ بھی بتائیے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس کا آج 9th ڈے ہے, 9واں روز ہے, اور ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہو پائے. دونوں ممالک کی ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہونی تھی 19 تاریخ کو, جو کہ ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے فون پر. چین کو اس سارے معاملے کی اب کتنی تشویش ہے کہ بھارت کے مذاکرات کے میز پر ابھی تک نہ آنے کے حوالے سے؟ چین کی تقریباً ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن, آج بھی ان کا ایک بیان تو نہیں, ایک ان کی روزانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے. تو اس میں ایک آپ سمجھ لیں کہ اسی حوالے سے سیز فائر کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا. تو اس میں بھی انہوں نے وہی جو پوزیشن ان کی ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے, اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ پائیدار ہو اور یہ انڈیور کرے, اور یہ ایک مستقل بنیادوں پہ اس کو اب جانا چاہیے.